وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے بھائی صاحب۔ آپ کا جو سوال ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ کن لوگوں کو نہیں دینی چاہیے، اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا روپیہ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، یعنی وہ کون کون سے لوگ ہیں، وہ کون کون سی جگہ ہے جہاں پہ زکوٰۃ کا روپیہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 کے اندر کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کا روپیہ دے سکتے ہیں، اس تعلق سے بیان فرمایا کہ 8 کیٹیگری کے لوگ ایسے ہیں جن کو صرف اور صرف زکوٰۃ کا روپیہ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو دینا صحیح نہیں ہے۔ اب وہ 8 قسم کے لوگ کون کون سے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء، کہ بے شک زکوٰۃ کا روپیہ آپ دے سکتے ہیں فقیروں کو، محتاجوں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو دے سکتے ہیں۔ 2 کیٹیگری کے لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون ہے کہ والعاملین علیہا، اسی طریقے سے جو زکوٰۃ کا روپیہ گھر گھر جا کر کے وصول کرتے ہیں، اس کو بھی وصول کرنے والے کو زکوٰۃ کا روپیہ آپ بالکل دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم، اور آپ ایسے غیر مسلم بھائیوں کو دے سکتے ہیں جن کا دل اسلام کی طرف مائل ہو۔ جیسے مان لیجئے کہ کوئی آپ کے پڑوسی ہے غیر مسلم جو آپ کے لیے خیر خواہ ہے، آپ کے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس طریقے سے اگر آپ اس کو زکوٰۃ کا روپیہ دیں گے تو وہ اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر کے ہو سکتے وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہو، ایسے تمام جو ہے غیر مسلم بھائیوں کو بالکل زکوٰۃ کا روپیہ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے والغارمین یا وفی الرقاب، قرض داروں کو، وفی الرقاب جو لوگ گردنوں کو آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ کا روپیہ دے سکتے ہیں۔ جو لوگ جیل خانے میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی آپ چھڑانے میں زکوٰۃ کا روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، ان کو آزاد کرانے میں، ان کی رہائی میں۔ اسی طریقے سے قرض داروں کو آپ روپے دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرض دار چاہے وہ مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مفلس ہو، کوئی بھی قرض دار ہو قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے پاس پیسہ وغیرہ نہیں ہے قرض وغیرہ کو چکانے کے لیے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا روپیہ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ جو مجاہدین لوگ ہیں ساز و سامان خریدنے کے لیے ان کو بالکل دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کا روپیہ دے سکتے ہیں۔ جہاد کے لیے جو سامان مہیا کیے جاتے ہیں یا جو ساز و سامان کی ضرورت ہے جہاد میں، تو ایسے جو ہے مجاہدین کو بالکل اللہ رب العالمین کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو 7 قسم کے لوگ ہو گئے، اور 8 قسم کے جو آخری شخص بچ گیا وہ ہے وابن السبیل، مسافروں کو دے سکتے ہیں۔ ایسا مسافر جن کے پاس گھر جانے تک روپیہ نہیں ہے، وہ گھر سے روپیہ لے کر کے نکلا تھا، لیکن راستے میں کیا ہوا، چوری ہو گئی، روپیہ پورا کنگال ہو گیا، تو ایسی صورت میں ایسے مسافروں کو زکوٰۃ کا پیسہ بالکل دے سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیے، جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ کیا ان لوگوں کو زکوٰۃ کا روپیہ دے سکتے ہیں جس کا شوہر زندہ ہے؟ ایسے بیٹیوں کو زکوٰۃ کا روپیہ دے سکتے ہیں جس کا شوہر زندہ ہے۔ تو اس تعلق سے یہ بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کا روپیہ آپ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں
جن کے ماتحت میں کوئی نہیں ہے، اور جن کے ماتحت میں کوئی ہے اس کو زکوٰۃ کا روپیہ نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر بیٹے یا بیٹیوں جو باپ کے ماتحت میں ہیں، ایک باپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو زکوٰۃ کا روپیہ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ باپ کی ذمہ داری ہے اخراج اٹھانے کی، اپنے بیٹے کو دیکھ بھال کرنے کی، بیٹیوں کی خرچے اٹھانے کی، تو باپ اپنے بیٹے یا بیٹیوں کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے ہیں۔ یا پھر بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ کا روپیہ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ایک بیٹے کی ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال کرے، اس کا دیکھ ریکھ کرے اور ان کی خدمت کیا کرے، تو زکوٰۃ کا روپیہ نہیں دے سکتے، بلکہ اچھے روپے کے ذریعے ان کا علاج کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ لیکن ایک سگے بھائی اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ کا روپیہ دے سکتے ہیں، کیونکہ سگے بھائی کی جو ہے بھائیوں کی ذمہ داری نہیں ہے اخراج اٹھانے کی، الگ الگ کمانے کی ضرورت ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ کا، ایک بھائی اپنے بہن کو زکوٰۃ کا روپیہ، اگر بہن کنگال ہے، غریب ہے، محتاج ہے، اس کے شوہر بھی محتاج ہے، تو بالکل زکوٰۃ کا روپیہ دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے جیسا کہ پوچھا کہ کیا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا روپیہ دے سکتے ہیں جن کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کار میں گھومتے ہیں، فلائٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ضرورت مندوں کو، فقیروں میں کون کون سے لوگ آتے ہیں، مسکین کن کو کہتے آپ جانتے ہیں نا، تو ایسی صورت میں فقیروں کو، مسکینوں کو دے سکتے ہیں، قرض داروں کو دے سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ان بیٹیوں کو جن بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے اور ان کے شوہر بھی زندہ ہے، تو ایسی بیٹیوں کو زکوٰۃ کا روپیہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کی دیکھ ریکھ کرنے کی، خرچے اٹھانے کی ذمہ داری ایک باپ کے ماتحت میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ شوہر کے ماتحت میں ہوتی ہے۔ تو باپ اگر چاہے تو زکوٰۃ کا روپیہ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا روپیہ نہ دے کر کے اچھے روپے دیے تو زیادہ بہتر ہے۔ زکوٰۃ کا روپیہ کیا ہے؟ یہ میل کچیل ہے، تمام روپیوں کو پاک کرنے کے لیے روپیہ دیا جاتا ہے، تو اچھے روپیہ دیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہی چند باتیں تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سے ہر آدمی کو کتاب اللہ، سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔